خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری ایمینول تبسم ہے۔ آئیے عزیزو، خدا کے مقدس کلام میں سے ہماری رہنمائی کے لیے پولس رسول خط کرنتھیس کے مقدسوں کے نام، اس کا پہلا عام خط ہے، اس کا 15واں باب، اس کی 58ویں آیت میں ہم ان دنوں میں سیکھ رہے ہیں کہ خدا کی کلیسیا کی ترقی اور بڑھوتری کے لیے ہم کس طور سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے، پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، ہم نے دو باتیں اس سے پہلے سیکھی ہیں، اور یہ تیسری بات ہے کہ خدا کی کلیسیا کی ترقی اور بڑھوتری کے لیے ہم کس طور سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر اسی پہلا کرنتھیوں اس کے تیسرے باب اس کی پہلی آیت میں ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور اے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی تحریک پر نہ چلے۔ آمین۔ آج کلیسیا کی بڑھوتری میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ کلیسیا کے اندر روحانیت نہیں ہے، بلکہ وہ جسمانی ہے۔ ان کے اندر جسمانیت آ گئی ہے، ان کی زندگیاں روح سے خالی ہیں، روح کے بغیر ہیں۔ آج کلیسیا میں جو خادم تعلیم دیتے ہیں، وہ کلیسیا اس تعلیم کو اس طور سے قبول نہیں کر پا رہی، اور پولس بھی کرنتھیس کے مقدسوں کو یہی کہہ رہا ہے کہ بھائیوں، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح سے روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں کیا ہیں، ابھی تک بچے ہیں۔ شاید آج ابھی کلیسیا جو ہے وہ مسیح میں اپنے آپ کو بچے سمجھ رہی ہے۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسیح میں بچے ہیں، وہ بونے رہ گئے ہیں، ان کا قد نہیں بڑھا ہے، وہ مسیح کے قد کے انداز تک پہنچے نہیں ہیں، وہ مسیح کے قد کے انداز تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کیا ہے، پولس واضح کر کے کہہ رہا ہے، جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے۔ آج چرچز کی پراپرٹیز پر قبضے ہو رہے ہیں، کلیسیوں کے اندر جھگڑے ہیں، خود نمائی ہے، اپنے آپ کو آگے کرنا ہے، بس میں آ جاؤں، میں بھی اب پادری بن جاؤں گا، میں بھی اب خادم ہوں، میں بھی اب جو ہے وہ مجھے بھی اب موقع دیں، میں بھی اب کلیسیا میں مبشر ہوں، میں بھی اب عہدہ میرے پاس ہے، مجھے کرسی چاہیے، میرا نام نہیں اشتہار پہ آیا، میرا نام نہیں پکارا گیا، مجھے موقع نہیں دیا گیا، مجھے دعا کا موقع نہیں دیا گیا، میں نے اس دفعہ کلام سنانا تھا، میں تیاری کر کے آیا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، انتظامی معاملات کے اندر جھگڑے ہیں، روحانیت نہیں ہے، رٹی رٹائی دعائیں ہیں، اور لوگ آج صرف رسمن ہیں۔ بہت سارے لوگ اگر ادائیگی دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اب زیادہ آگے ہونا چاہیے، اور لوگ ہمیں جو ہے وہ خود نمائی کی ساری باتیں ہیں۔ تو پولس کہہ رہی ہے جسمانیت ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ کلیسیا کے اندر لوگ کس طرح سے وہ مسیح کو جلال دینے کے بجائے اپنے آپ کو جلال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کلیپنگ ہو تو میرے لیے ہو، میں نظر آؤں، مسیح بے شک نظر نہ آئے۔ تو آج اس لیے کلیسیا کی ترقی نہیں ہو پا رہی، کیونکہ وہ جسمانی تحریک پر چل رہی ہے، انسانی تحریک پر۔ پولس کہہ رہا ہے، تو جب تم میں حسد اور جھگڑے ہیں تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی تحریک پر نہ چلے۔ انسانی تحریک ہے، انسانوں کی باتیں ہیں، اس کو آگے کیا جا رہا ہے، اس کو پرائورٹی دی جا رہی ہے، تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ کلیسیا کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بہت سارے لوگ جو گناہ گار ہیں، دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، جو آگ میں پڑے ہوئے ہیں، جو ابلیس کے شکنجے میں ہیں، جو بھی ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھا رہے ہیں، وہ کلیسیا کو دیکھتے ہیں کہ یہاں تو پہلے جھگڑے ہیں، یہاں تو پہلے ہی مسائل ہیں، یہاں تو پہلے لوگ ایک دوسرے کو چیرے پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس سے بہتر تو پھر ہم ٹھیک ہیں جہاں ہیں۔ تو یہ بڑی رکاوٹ ہے۔ پولس کہہ رہا ہے، پس اے عزیز بھائیو، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے اور خداوند کے کام میں فزائش کرنی ہے۔ یعنی ہمارا جو کردار ہے وہ خداوند کے کام میں فزائش کا کردار ہے، نہ کہ صرف جھگڑے اور لوگوں کو چیرنا پھاڑنا، لوگوں کا ستیہ ناش کرنا۔ یہ ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا اور آگے بڑھیں تو عبرانیوں کے خاتمے اگر ہم آئیں تو وہاں پر بھی اس بات کو اور واضح کیا گیا ہے۔ پولس رسول یہاں پر کہہ رہے ہیں 5 باب میں، عبرانیوں کے خط اس کا 5واں باب، اور اس کی اگر ہم پڑھیں 11ویں آیت میں تو واضح ہے، لکھا ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے،
جن کا سمجھانا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سے سکھائے۔ کیا آج کلیسیا یہی نہیں سمجھ رہی؟ کلیسیا کو دوبارہ ریفریش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کلیسیا کو بار بار ابتدائی باتیں بتانا پڑ رہی ہیں، وہ جو نجات پانے سے پہلے کی باتیں ہیں، وہ جو توبہ کرنے سے پہلے کی باتیں ہیں، جو مسیح کو جاننے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ تو وہ ساری باتیں خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھر سے تمہیں کوئی خدا کی کلام کی ابتدائی باتیں، وہ اصول پھر سے سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت آ گئی ہے، دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی ہے۔ اور کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا۔ کیا آج تجربہ نہیں ہے کلیسیا کو، ایماندار کو؟ نہ تجربے کار لوگ بن گئے ہیں، مسیح پر ایمان لائے ہیں، مسیح کو قبول کیا ہے، کلیسیا میں کام کر رہے ہیں، لیکن نہ تجربے کار۔ اپنی عمر کو دیکھیں، کب مسیح پر ایمان لائے، تعلیم کب پائی، ابھی تک مسیح میں بچے، ابھی تک جھگڑے، ابھی تک حسد، ابھی تک چیرنا پھاڑنا، ابھی تک چغل خوری، عیب جوئی، یہ ساری باتیں کلیسیا میں آج پائی جاتی ہیں، سبب ابھی تک مسیح میں بچے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ راست بازی کے کلام کا تجربہ ابھی تک نہیں ہوا۔ جس کلام نے آپ کو نئی زندگی دی، جس کلام سے آپ نے نیا غسل لیا، نئی پیدائش پائی، اس کلام کے سبب سے آپ پیدا ہوئے، ابھی تک مسیح میں بچے ہی ہیں۔ آگے ایک اور بات کہتا ہے، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے۔ سخت غذا جو ہے وہ پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے کرتے نیکو بعد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں۔ نیکو بعد کی پہچان میں، اس کے امتیاز میں، اس کے فرق کو دیکھیں کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ مسیح میں ہم اس کے بدن میں، اس کی کلیسیا میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اس بات ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تب کلیسیا کی ترقی ہوگی، تب کلیسیا کی بڑھوتری ہوگی، تب کلیسیا ترقی کرے گی۔ ورنہ جس تحریک پر اب کلیسیا چل رہی ہے وہ انسانی تحریک ہے، وہ سخت غذا نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے ہم گناہ بھی کریں، ہمیں کبھی کوئی کہے نہ، پاسٹر کبھی ہمیں کچھ نہ کہے، خدا کے خادم، کلام سنانے والے، منادی کرنے والے کبھی ہمارے گناہ پر انگلی نہ رکھیں، بلکہ وہ ہمیں بس کہیں ٹھیک ہے، اوکے ہے، کوئی بات نہیں، اسلام کی ہے۔ تو یہ خطرناک ہے۔ اگر آپ کا گناہ ہوگا، اس پر انگلی رکھی جائے گی، خدا کا کلام آپ پر واضح کرے گا، تو آپ پھر جا کر آپ نیکی اور بدی کی پہچان میں وہ آگے بڑھ سکیں گے، آپ مسیح میں ترقی کر سکیں گے، کلیسیا کی ترقی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم اس طریق پر چل رہے ہیں، ہمیں کوئی کہا نہیں۔ ایک دفعہ یسوع مسیح نے جب یوحنا کی انجیل میں لکھا کہ اپنے خون اور گوشت کے بارے میں کہا کہ میرا گوشت کھانے کی چیز ہے اور میرا خون پینے کی چیز ہے، تو بہت سارے یہودی اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ خدا کے کلام میں لکھا 6 باب میں کہ ان میں سے بتیروں نے کہا یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون برداشت کر سکتا ہے؟ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، وہ کلام کو سمجھتے ہیں یہ ناگوار ہے، یہ کلام میرے لیے نہیں تھا، یہ دوسرے کے لیے تھا، یا یہ کیوں ایسی بات کہی گئی ہے کلیسیا میں۔ تو ہم کلیسیا کی ترقی چاہتے ہیں تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اندر سے حسد، کینہ، بغض، جھگڑے نکال کر کلیسیا کے اندر ترقی کا باعث بنے، کلیسیا کی بڑھوتری کا باعث بنے۔ سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔